السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے دیکھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب سے سبق نمبر 7 ورزش. ورزش یعنی ایکسرسائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورزش انسان و حیوان سب کے لیے مفید ہے. وہ اعضاء کی قوت، اعضاء یعنی باڈی پارٹس کی قوت اور جسم کی صحت کو برقرار رکھتی ہے. جب اعضاء بیکار رہتے ہیں تو ان کی قوت روز بروز یعنی ڈے بائی ڈے زائل یعنی ختم ہونے لگتی ہے. اسی طرح ایک قسم کی محنت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے. طبیعت سست اور کند ہو جاتی ہے، مگر ورزش کرنے سے اعضاء کی قوت بحال رہتی ہے اور بجھی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. تازہ اور صاف ہوا میں ورزش کرنے سے ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے، یعنی ڈائجسٹو سسٹم میں امپرومنٹ آتا ہے. تازہ ہوا میں ایکسرسائز کرنے سے ہاضمے کی درستی سے تمام جسم چست و قوی رہتا ہے. جن لوگوں کو جسمانی مشقت یا ورزش کی عادت نہیں، ان کو اکثر بھوک کم لگتی ہے، اسی لیے ضعیف و ناتواں رہتے ہیں یعنی کمزور رہتے ہیں. جو آدمی نفیس غذائیں کھاتے ہیں، نفیس یعنی عمدہ اچھے، مگر جسمانی ریاضت نہیں کرتے، وہ ان لوگوں سے کمزور ہوتے ہیں جو سادہ غذا کھاتے ہیں مگر ایسی مشقت کرتے ہیں جس میں تمام اعضاء پر زور پڑتا ہے. کاشتکار اور مزدور اسی سبب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے کی ضرورت سے کشادہ میدان کے اندر یعنی پھیلا ہوا میدان کے اندر جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں. مصروف رہنا یعنی بزی رہنا. غرض 100 دوا کی ایک دوا ورزش ہے. دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں. یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشی. یاد کیجیے اور میں نے ورزش یعنی ایکسرسائز کرنا، مفید یعنی فائدہ دینے والا، اعضاء یعنی باڈی پارٹس، قائم یعنی قائم رہنے والا، زائل یعنی ختم ہو جانا، ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم، قوی یعنی طاقتور، جسمانی یعنی فزیکل، مشقت یعنی بہت ہی مشکل، ضعیف یعنی کمزور، ریاضت یعنی مشکل کام کرنا، کشادہ یعنی پھیلا ہوا، مصروف بزی، بالا نشی یعنی اونچا. آگے دیکھیے سبق نمبر 8. ایک ایماندار لڑکا. ایک لڑکا ہے بڑا ایماندار، آزمائش ہو چکی ہے چند بار. ایک دن وہ نیک دل اور باحیا اپنے ہمسایہ کے گھر میں تھا گیا. ہمسایہ یعنی پڑوسی. آدمی بالکل نہیں وہاں نام کو
کیونکہ ہمسایا گیا ہے کام کو۔ تازہ تازہ بیٹ ڈلیاں میں بھرے، بے حفاظت گھر کے اندر ہے دھرے۔ آ گیا اتنے میں ہمسایا وہاں، کھیل میں مصروف ہے لڑکا جہاں۔ اپنے بیروں میں نہ پائی کچھ کمی، ہو کے خوش لڑکے سے بولا آدمی۔ بیر یہ تم نے چرائے کیوں نہیں، کیوں چراتا چور تھا کیا میں کہیں۔ چور جب بنتے کہ کوئی دیکھتا، دیکھنے کو میں ہی خود موجود تھا۔ کچھ برائی آپ میں گر پاؤں میں، پانی پانی شرم سے ہو جاؤں میں۔ واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ، تو جو ان مردوں سے بازی لے گیا۔ باحیا یعنی شرم والا یعنی حیا والا، ہمسایہ یعنی پڑوسی، شبہ یعنی شک، شاباش یعنی شاباشی دینا، بازی لے گیا یعنی کوئی ہے نا محاورہ کہ کوئی کسی سے جیت جائے یا پھر کسی سے مطلب بازی لے گیا کہتے ہیں نا محاورے کے طور پہ، اس طرح سے۔ آگے دیکھیے سبق نمبر 9، گھوڑا۔ گھوڑا نہایت باتمیز، قوی، چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے۔ چوپایا یعنی جن جانوروں کو 4 پیر ہوتے ہیں اس کو چوپایا کہتے ہیں۔ اس سے انسان کو بہت کچھ منافعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے، سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے یعنی وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے، یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے، لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے۔ اس کے ایال اور دم ہوتی ہے، ایال یعنی جو گھوڑے کے گردن پہ بال ہوتے ہیں اس کو ایال کہتے ہیں، اور دم ہوتی ہے، اپنے 4 پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی چال رہوار، دلکی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ اس کے سم بیلوں کی طرح 2 لخت نہیں ہوتے، وہ پتھر پلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں۔ سم کی حفاظت، سم یعنی جو گھوڑے کے نیچے کے جو کھر ہوتے ہیں، یعنی جو نیچے گھٹ حصہ ہوتا ہے پیر کے نیچے جو کالا ہوتا ہے، جیسے بکریوں میں ہوتا ہے، گھوڑوں میں ہوتا ہے، بھینس بیل وغیرہ میں، اس کو بولتے ہیں سم، کھر بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کی حفاظت کے لیے لوہے کی نال جڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت رہے، وہ گھس جاتے ہیں اس لیے اس کو لوہے کی نال لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرغہ، نقرہ، ابلق، مشکی۔ کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلاً ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیاواڑ وغیرہ۔ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے، وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے۔ ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی جو عرب کا گھوڑا تازی جو کہلاتا ہے وہ دوسرے خطے یعنی دوسرے ایریاز میں نہیں رہتا، یہ بہت ہی اصلی ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب چالاک اور نہایت ہی ہوشیار رہتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں۔
اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں، کبھی چابک نہیں مارتے بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ اور قومیں جو عمدہ طریقہ پر پرورش نہیں جانتی وہ اپنے گھوڑے کو زردکوب کر کے بد مزاج اور ٹرا بنا دیتی ہیں۔ زردکوب یعنی مارنا۔ اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں۔ صحرائی یعنی جنگلی گھوڑے۔ صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلہ کی پاسبانی کیا کرتے ہیں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ باربرداری یعنی وزن اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ عیال یعنی جو گھوڑے کے گردن کے بال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ لخت یعنی ٹکڑا۔ نال یعنی ابھی بتائی نا میں، جس طرح کے گھوڑوں کے نیچے کے جو کھر ہوتے ہیں اس میں لوہے کی چیز جو لگائی جاتی ہے اس کو نال کہتے ہیں۔ مختلف یعنی الگ الگ۔ اصیل یعنی اصلی۔ خطے ایریا۔ زردکوب یعنی مارنا۔ صحرائی جنگل۔ خطرہ